السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، صرف اس راستے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ ان کے ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، وہ پراپر امتی لگ رہے ہوں گے۔ میں انہیں پانی پلانا چاہوں گا تو میرے درمیان اور ان مسلمانوں کے درمیان ایک آڑ ہو جائے گا۔ اصحاب کرام مجھے پانی پلانے سے روکیں گے، میں انہیں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، مجھے انہیں پانی پلانے دیجیے۔ تو فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے بتائے جا رہے ہیں، جیسے 10 محرم کی نماز، کرامت کی نماز، 21 سجدوں والی نماز، 12 ربیع الاول کی نماز۔ تو دھیان دیں کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں، اس دن آپ نفلیں جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، چاشت پڑھیے، اوابین پڑھیے، اشراق کی نماز پڑھیے، صلاۃ و تسبیح پڑھیے۔ یہ 12 ربیع الاول کی نماز کہاں سے آ گئی؟ میری بات غور سے سنیں۔ جب آپ کسی طرح کا کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ خریدنے جاتے ہیں، تو آپ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو پھر دین کے معاملے میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اس کی حقیقت، اس کی تحقیق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے؟ بس بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، موبائل کے اسکرین کو اسکرول کرتے ہوئے جو بھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر جاتا ہے، آپ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ جو دین کی بات آپ تک پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ جو بتائی جا رہی وہ سچا ہے؟ اس میں کچھ سچائی ہے؟ تو اس کا طریقہ محمد عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ۔ نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا وہی سچے دین کو فالو کرنے والا ہے۔ نبی نے فرمایا جو میرے اور میرے اللہ کے طریقے پر ہو اور وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی اس پر صحابہ نے عمل ضرور کیا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ اس پوری کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو وہ اصحاب کرام تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا وہی سچا دین ہے، وہی سچے دین کو فالو کرنے والا ہے۔ تو آج کل جو سوشل میڈیا پر 12 ربیع الاول کی نماز بتائی جا رہی ہے، بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہیں پر بھی اصحاب کرام نے 12 ربیع الاول کی نماز پڑھی ہو، کہیں پر بھی اس کا بیان آیا ہو؟ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بتائی، اشراق چاشت کی نماز بتائی، اوابین کی نماز بتائی، صلاۃ و تسبیح، صلاۃ و توبہ، قضاء حاجت وغیرہ کی نمازیں بتائی، لیکن 12 ربیع الاول کی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ آپ یہ سب پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، ان کے عمل سے ثابت ہے۔ نیک عمل کرنے کے لیے بہت ساری نمازیں ہیں، وہ پڑھیں، نفلیں پڑھیں، ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے نبی کے قول و عمل سے ثابت نہ ہو۔ اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، پوری رات نفلیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ نبی کی بہت ساری سنتیں ہیں عبادت کرنے کے لیے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نماز ہی تو ہے، اگر کوئی شخص پڑھنا چاہ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو حرج یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے دین میں نہیں تھیں آپ نے وہ شامل کیا اور اس کو خاص سمجھا، اور آپ اسے خاص سمجھ کر ایک معمول بنا لیں گے ہمیشہ کرنے کی۔ پھر جو تمہارے بعد تمہارے آنے والی نسلیں ہیں وہ اس چیز کو سنت سمجھ کر کرنے لگیں گی۔
وہ تو یہی بولیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ وہ دلیل دیں گے کہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ہمارے بڑے کیوں کر رہے ہوتے، اور یہ جواب بہت زیادہ ملتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ اس بات کو دین کا حصہ، نبی کی سنت سمجھ کر کرنے لگیں گے۔ دقت صرف اس بات کی ہے، اس لیے جو چیزیں دین میں نہیں ہیں آپ اسے کیوں شامل کر رہے ہیں، اسے کیوں خاص سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب اگر کوئی اس میں نئی بات کو شامل کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کو دین میں نئی بات ایجاد کرنے، بدعت کرنے اور گمراہی کے راستے پر چلنے سے بچا، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہم سب کو جہنم سے بچا۔